کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف تناؤ اور بے یقینی کا ماحول تھا۔ جج نے گلاسز کو درست کرتے ہوئے فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ عدالت تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم اسفندیار خان نے کمپنی کی خفیہ فائلیں حریف کمپنی کو فراہم کی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فائل آخری بار اسفندیار کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ شاہ نواز صاحب جیسے ایک وفادار ملازم کا بیان بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فائل اسفندیار خان ہی کے قبضے میں تھی۔ اسفندیار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے کھڑے وکیل پر تھیں، جن کی مایوس چہرے پر صاف آیا تھی۔ وہ بے قصور تھا، لیکن اس کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ سب ایک جال تھا جو اس کے چچا زاد بھائی نے بچھایا تھا تاکہ وہ کمپنی پر قبضہ کر سکے۔ جج نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں عدالت اسفندیار خان کو جرم کا مرتکب قرار دیتی ہے۔ انہیں 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس دوران کمپنی کا انتظام ان کے چچا زاد بھائی فرحان احمد کے سپرد کیا جائے گا۔ فیصلہ سنتے ہی اسفندیار کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محنت، اس کی لگن اور اس کے والد کا خواب بکھرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ وہ زور سے چیخنا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ پولیس اہلکار اس کو لے جانے کے لیے آگے بڑھے اور اسفندیار بے بسی سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی آخری نظر اس کے چچا زاد فرحان پر پڑی، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجرم نہیں تھا، مگر اسے مجرموں کی طرح جیل جانا تھا۔ شب ڈھل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ امل بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ہر دستک پر اٹھیں، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا ہوتا۔ آخر کار وہ کھڑی ہوئی اور بالکنی میں جا کر سڑک پر نگاہ دوڑانے لگی۔ سڑک پر سناٹا تھا اور ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے فکر مند تھی۔ شاہ نواز صاحب کبھی کتنی دیر نہیں لگاتے، اور آج کل تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر اسے دور سے ایک مانوس سایہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ جیسے جیسے وہ سایہ قریب آیا، امل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اس کے بابا ہی تھے۔ وہ تیزی سے بالکنی سے نیچے آئی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک تھکا ہارا چہرہ تھا۔ شاہ نواز صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم میں سکت نہیں تھی۔ بابا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ امل نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، بیٹا کام ہے۔ کام ہی کچھ ایسا تھا کہ دیر ہو گئی۔ تم نے کیوں اتنی دیر تک جاگ کر میرا انتظار کیا؟ بابا آپ بھی نا، آپ کو اندازہ ہے کہ میں کتنی پریشان تھی۔ آپ اس عمر میں بھی اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ امل نے ان کا ہاتھ تھام کر اندر لے جاتے ہوئے کہا، اب بس کیجیے نا، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، میں کما سکتی ہوں آپ کے لیے۔ شاہ نواز صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا، میری گڑیا رانی، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہاری پڑھائی کی عمر ہے، کام کرنے کی نہیں۔ بابا میں پڑھائی کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہوں، امل نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو میرے سر کی قسم، آج کے بعد آپ اتنا کام نہیں کریں گے اور جلد گھر آئیں گے۔ شاہ نواز صاحب نے اپنی بیٹی کی بات سن کر صرف سر ہلایا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کی پریشانیوں سے بے خبر ہیں۔ شاہ نواز صاحب اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ رات کا سناٹا تھا اور ان کا دل بے چینی اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بیٹی امل کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر لرز رہے تھے۔ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر میری امل کا کیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگے۔ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ تو اس دنیا کی چالاکیوں سے واقف بھی نہیں۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ انہیں اپنی بہن کا بیٹا آریان یاد آیا۔ ہاں، آریان ہی ہے جو میری امل کو خوش رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ امل کی شادی آریان سے کروا دیں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف ایک اچھے رشتے میں بن جائے گی، بلکہ اس کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد ان کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا، لیکن پھر بھی انہیں امل سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
اگلی صبح امل اپنے بابا کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ آج بھی پریشان لگ رہے ہیں۔ بابا، آپ ابھی بھی پریشان ہیں؟ اس نے پوچھا۔ شاہ نواز صاحب نے ایک گہری سانس لی اور امل کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی بابا، آپ پوچھیں نا، امل نے ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے انکار تو نہیں کرو گی؟ ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ امل حیران رہ گئی۔ بابا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر۔ آپ جو بھی مانگیں گے میں آپ کو انکار نہیں کروں گی۔ شاہ نواز صاحب نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب انہیں اپنی بات کہنے کی ہمت ہوئی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم آریان سے شادی کر دو۔ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تم خوش رہو گی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو میرے اس فیصلے کو قبول کر لو۔ یہ سن کر امل کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچی۔ اس نے کبھی آریان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بابا کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاہ نواز صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا، آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میں آپ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہوں۔ وہ جذباتی ہو گئی اور ان کے سینے سے لگ کر بولی، آپ میرے لیے دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہیں۔ میں آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر ان کے سینے سے لگی رہی، پھر اپنے آنسو پوچھ کر بولی، لیکن بابا، آپ بار بار مجھ سے دور جانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ شاہ نواز صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر پیار کیا اور گہری سانس لے کر کہنے لگے، بیٹا، تم نے آج ٹی وی پر خبر تو دیکھی ہوگی کہ اسفندیار خان کو جیل ہو گئی ہے۔ امل نے نفی میں سر ہلایا۔ اسفندیار کو 3 سال کی قید ہوئی ہے اور یہ سب کمپنی کی خفیہ فائلیں لیک کرنے کے جرم میں ہوا۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دے کر جیل بھیج دیا ہے۔ شاہ نواز صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اگرچہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اسفندیار ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت نیک اور محنتی لڑکا ہے۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس نے کمپنی کو سنبھالا اور دن رات ایک کر کے اسے اس مقام تک پہنچایا، مگر آخری بار خفیہ فائلیں اسی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر مزید بولے، اور اب کمپنی کا انتظام اس کے کزن فرحان کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ فرحان مجھے کمپنی میں رہنے دے گا یا نہیں۔ میں تو اسفندیار کے والد کی بھرتی تھا، میں نے اپنی پوری زندگی اس کمپنی کو دی ہے، اور اب مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ میں شاید جلد ہی کمپنی سے نکال دیا جاؤں۔ ان کی آواز میں بہت بے بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان ہوں۔ تمہاری شادی کے بعد میں اپنی تمام فرائض سے فارغ ہو جاؤں گا اور اس دنیا سے سکون سے جا سکوں گا۔ بابا، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ امل نے پھر سے ان کا منہ بند کر دیا۔ وہ اپنے بابا کی پریشانی کو سمجھ چکی تھی، لیکن ان کا دل اندر سے ڈوب رہا تھا۔ اس نے اپنے بابا کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر ان کے دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ امل نے اپنے بابا کی بات سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا فیصلہ اس کے لیے بہترین ہی ہوگا، لیکن آریان سے شادی کا خیال اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے دل ہی دل میں اپنے بابا کی خوشی کے لیے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب شاہ نواز صاحب نے اپنی بہن فریحہ کو فون کر کے گھر بلایا۔ فریحہ اپنی اکلوتی بیٹی عالیہ اور بیٹے آریان کے ساتھ فوراً چلی آئیں۔ وہ اندر داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ فریحہ ایک لالچی عورت تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا آریان امل سے شادی کرے، کیونکہ شاہ نواز صاحب کے بعد ان کا گھر اور باقی ساری جائیداد امل کے نام ہو جائے گی، اور اگر آریان امل سے شادی کر لے تو وہ سب ان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ شاہ نواز، کیا بات ہے؟ تم نے اچانک کیوں بلایا؟ فریحہ نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ شاہ نواز صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور بولے، فریحہ، میں چاہتا ہوں کہ آریان اور امل کی شادی ہو جائے۔ یہ سن کر فریحہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے انہوں نے کسی جنگ میں فتح کر لی ہو۔ انہوں نے شاہ نواز صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاہ نواز، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی امل اور آریان کی جوڑی بہت پسند تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ امل خاموش دل کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کی خوشی کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ اسے آریان سے
کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، لیکن اپنے بابا سے دور جانے کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف فریحہ اور عالیہ اپنی جیت پر بہت خوش تھیں۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ آریان بھی خاموش تھا۔ شادی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھیں۔ امل ایک خاموش دل کے ساتھ آریان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا دل ایک انجانے خوف اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے بابا سے دور ہو کر بہت غمگین تھی، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی۔ شروع کے دن امل نے محسوس کیا کہ آریان ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شخص ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا اور رات گئے گھر آتا۔ وہ امل کے ساتھ بات کرنے سے بھی کتراتا تھا اور اسے نظر انداز کرتا۔ امل اس رشتے میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بس ایک اجنبی کی طرح تھی۔ رات آریان دیر سے گھر آیا۔ امل اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی آریان نے کمرے میں قدم رکھا، امل نے نرمی سے پوچھا، آریان، آپ اتنی دیر سے آئے؟ یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں آؤں، جب چاہوں جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ آریان نے اس کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آریان کے اس روپ سے امل کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اس کے لیے صرف ایک اور شخص ہے۔ امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنا رخ موڑ لیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اس کا دل غم اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ امل اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھوں کو اپنے اندر ہی سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ آریان کے بے حسی اور لاپرواہی سے روزانہ لڑتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے بابا سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب بھی وہ اپنے بابا سے بات کرتی، ان کی آواز میں کمزوری اور ان کے الفاظ میں تھکن محسوس کرتی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن گھر کے مکینوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ جا کر اٹھا لے۔ امل نے برتن چھوڑ کر ہاتھ خشک کرتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ فون کرنے والا کوئی اور نہیں، شاہ نواز صاحب تھے۔ امل کی آواز سن کر بولے، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، امل نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ شاہ نواز صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹی کا بجھا بجھا لہجہ ان سے چھپا نہ رہ سکا تو پوچھ بیٹھے، بیٹا تم مجھ سے کبھی کچھ چھپاتی تو نہیں؟ امل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، بابا میں آپ سے کیوں کچھ چھپاؤں گی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ بیٹا مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، کیا آریان تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ یہ سن کر امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور کہا، بابا ایسا کچھ نہیں ہے، آریان بہت اچھا ہے، آپ میرے لیے پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، اگر آپ میرے لیے فکر کریں گے تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ شاہ نواز صاحب نے محسوس کیا کہ ان کی بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، لیکن وہ اس پر مزید دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عمل بہت حساس ہے اور صرف اتنا کہا، بیٹا تم اپنا خیال رکھنا۔ کچن سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تو فریحہ ایک دم چونکی۔ لو جی، ہو گیا ایک اور نقصان۔ پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ عمل بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ بی بی یہ تمہارا سسرال ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، فریحہ نے اونچی آواز میں کہا۔ یہاں ہر ایک چیز میری ہے، تم میرے گھر میں رہتے ہوئے ہر دوسرے دن نقصان کیوں کرتی ہو؟ تم تو شکر گزار رہو کہ تمہارے باپ کے کہنے پر میں نے تمہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن بنایا ہے، ورنہ تمہاری اوقات ہی کیا تھی۔ فریحہ کا یہ طعنہ سن کر عمل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، پھپھو یہ شادی آپ اور بابا کی مرضی سے ہوئی تھی، اگر بابا نے آپ سے التجا کی تھی اور آپ کو من پسند نہیں تھی تو آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ کانچ کے ٹکڑے سمیٹتی رہی، اپنی زبان کو لگام دو۔ عمل میری مت ماری گئی تھی جو اپنے بیٹے کی شادی تم سے کر دی، فریحہ نے جلتے بھنتے کہا اور کچن سے چلی گئی۔ فریحہ کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دن تو بہت اچھے گزرے تھے، لیکن جیسے ہی شاہ نواز صاحب کے مالی حالت کمزور ہونے لگی تو فریحہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب وہ عمل کو طعنے دیتی رہتی تھی، آریان گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، کل پکانے کے لیے پریشانی ہوگی، پلیز آتے ہوئے لے آئیے گا۔ عمل نے کمرے میں داخل ہو کر فون پر گیم کھیلتے ہوئے آریان سے کہا۔ آریان کی اسکرین پر تیزی سے چلتی ہوئی انگلیاں ایک دم رک گئیں۔ وہ مڑا اور عمل کی طرف غصے سے دیکھا۔ جب آنا تو کچھ برا سناتی ہوئی ہی آنا، اس نے تلخی سے کہا۔
میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ میں تم سب کا پیٹ بھرتا رہوں۔ امل حیران رہ گئی۔ آریان، میں نے تو صرف راشن لانے کا کہا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں کہ جب جو دل چاہے کہو؟ آریان نے غصے سے بولا۔ میں پہلے ہی کتنے خرچے برداشت کر رہا ہوں، تم نے تو مجھے زندہ ہی مار دیا ہے۔ یہ سن کر امل کے دل میں ایک گہرا زخم لگا۔ اس نے بے بسی سے آریان کی طرف دیکھا اور کہا، آریان، آپ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی دشمن نہیں۔ میری بیوی؟ آریان نے تنزن کہا۔ تم میری بیوی نہیں، ایک بوجھ ہو۔ تمہارے باپ نے مجھے تم سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، ورنہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ یہ سن کر امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ امل کے کانوں میں ابھی بھی آریان کے سخت لفظ گونج رہے تھے۔ اسی دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر شاہنواز صاحب کا نام دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی اور آواز میں کمزوری تھی۔ بیٹا امل، شاہنواز صاحب نے بڑی مشکل سے کہا، تم سے ملنا ہے، فوراً آ جاؤ۔ بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ امل نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کی آواز اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے؟ بیٹا بس آ جاؤ، انہوں نے بمشکل کہا۔ امل نے فوراً فون بند کیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے گھر پہنچی تو وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھیں۔ امل نے انہیں اٹھایا اور ٹیکسی میں بٹھا کر اسپتال لے کر گئی۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے انہیں فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا۔ امل باہر بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ ان کی حالت نازک ہے اور انہیں فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ اسی دوران شاہنواز صاحب نے آنکھیں کھولی اور امل سے پوچھا، بیٹا آریان کہاں ہے؟ امل نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ میں آریان کو فون کر کے بلا لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان شاید ہی آئے، لیکن اپنے بابا کو تسلی دینے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ ابھی آپ کو سکون کی ضرورت ہے، آپ صرف اپنی صحت کا خیال رکھیں، میں ابھی ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ ہسپتال کا کمرہ مکمل خاموش تھا، صرف مشینوں کی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امل اپنے بابا کا ہاتھ تھامے بے بسی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے جیسے زندگی اور موت کے درمیان کی کشمکش میں ہوں۔ آریان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ امل نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ اس کے دل میں مایوسی کا ایک گہرا سمندر بن رہا تھا، لیکن وہ اس کو چھپاتے ہوئے اپنے بابا کے سامنے مسکرا رہی تھی تاکہ وہ کوئی دکھ محسوس نہ کریں۔ شاہنواز صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور امل کو دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ان کے قریب آئے۔ امل ان کے قریب ہو گئی اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ بیٹا امل، ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہاری آنکھوں میں دکھ ہے۔ امل کا دل پھٹ کر رہ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا ایسی باتیں مت کریں۔ نہیں بیٹا، مجھے سچ بتاؤ، شاہنواز صاحب نے زور لگاتے ہوئے کہا۔ کیا آریان تم سے ٹھیک سے پیش نہیں آتا؟ امل نے جھوٹ بولا، بابا وہ بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر شاہنواز صاحب نے سر ہلایا اور کہا، مجھے پتا ہے بیٹا، مجھے پتا ہے۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر دوبارہ کہنے لگے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی دکھ آئے، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ شاہنواز صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا ہاتھ جو امل نے تھاما ہوا تھا وہ نرم پڑ گیا۔ امل کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کے بابا کی زندگی کی شمع بجھ رہی ہے۔ اس نے زور سے روتے ہوئے کہا، بابا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہنواز صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ امل ان کے جسم سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم ستون ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا دل بے بسی اور درد سے بھر گیا تھا۔ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ امل اپنے بابا کی موت کا ماتم منا رہی تھی۔ شاہنواز صاحب کی وفات کا غم اس کے دل پر ایک گہرے زخم کی طرح تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کی نظریں لوگوں پر تھیں جو اس کے بابا کے جنازے پر تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ اچانک امل کی نظر اپنی پھپھو فریحہ جو وہاں موجود لوگوں کے سامنے ڈرامہ کر رہی تھی۔ فریحہ نے ایک مصنوعی غمگین چہرہ بنایا ہوا تھا اور وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ میرا بھائی، مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ہائے، اب میری امل کا کیا ہوگا؟ وہ تو یتیم ہو گئی۔
وہ عمل کے پاس آئیں، اسے اپنے سینے سے لگایا اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری بیچاری بھتیجی کو، اسے کون سنبھالے گا؟ عمل نے فریحہ کے سینے سے لگ کر ان کا یہ جھوٹا ڈرامہ دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی عورت اتنی شفاف اور بے رحم کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ فریحہ کے چہرے پر غم کی ایک چھوٹی پرت تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے اداکاری کر رہی تھیں۔ کوئی بھی شخص ان کے اس ڈرامے پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ ان کی ہمدردی کر رہے تھے اور ان کو تسلی دے رہے تھے۔ عمل نے اپنے دل ہی دل میں سوچا، کتنی خوبصورتی سے یہ اپنا روپ بدل لیتی ہیں، کوئی بھی ان کی اصلیت نہیں جانتا۔ اسے آریان ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دکھ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ تنہا تھی اور اس کی تنہائی نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ اپنے بابا شاہ نواز صاحب کے گزر جانے کے بعد مہینوں گزر گئے تھے۔ عمل نے جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا۔ دکھ کا وہ گہرا زخم اب ایک خاموش داغ کی صورت اس کے دل میں تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی تنہائی، وہی فریحہ کے طعنے اور آریان کی بے رخی۔ لیکن اب عمل نے ان سب باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر سکون حاصل کر لیا تھا کہ اب وہ نہ آریان کو بدل سکتی ہے اور نہ ہی فریحہ کے رویے کو۔ آج صبح وہ اٹھی اور تیار ہوئی۔ عمل کا ارادہ شاہ نواز صاحب کی فرم میں ان کی جگہ کام کرنے کا تھا۔ اسے تیار دیکھ کر آریان کے ماتھے پر بل پڑے۔ صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ ناشتے پر بیٹھو، اس نے عمل کو تیار دیکھ کر پوچھا۔ میں جاب کروں گی، عمل نے بہت ہی عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اور کس کی اجازت سے؟ آریان نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ گھر کے جو حالات چل رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، عمل نے آریان پر طنز کرتے ہوئے کہا، اور خاص طور پر اس شخص کی جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل نہیں، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ آریان کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، فریحہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عمل نے ناشتے کی پلیٹیں سمیٹیں اور کچھ کچن میں رکھنے چلی گئیں۔ بے وقوف لڑکے، جب وہ کر رہی ہے تو کرنے دو، اچھا ہے کما کر یہیں لائے گی، فریحہ نے آریان کو عمل کے جانے کے بعد پٹی پڑھاتے ہوئے کہا، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے باپ کا مکان بھی اپنے نام کروا لو۔ فریحہ کی بات سن کر آریان نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ عمل نے سب کچھ سن لیا تھا، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنی زندگی کی ڈور خود سنبھالنا چاہتی تھی۔ عمل اپنے بابا کی فرم میں پہلی بار قدم رکھ رہی تھی۔ وہی دفاتر، وہی لوگ اور وہی ماحول، لیکن آج سب کچھ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ایک طرف دکھ تھا کہ اس کے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، اور دوسری طرف ایک ذمہ داری کا احساس تھا جو اس کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ استقبالیہ پر پہنچی تو ایک ملازم نے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ میں عمل شاہ نواز ہوں، میں یہاں اپنے بابا کی جگہ کام کرنے آئی ہوں، عمل نے اعتماد سے جواب دیا۔ ملازم نے اسے دیکھ کر شک کی نظر سے دیکھا، لیکن اس نے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ عمل اپنے بابا کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میز پر ان کی تصاویر، ان کی کتابیں اور کاغذات، یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کو روکا اور مضبوط رہنے کا فیصلہ کیا۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ اسفن یار خان جیل سے واپس آ چکا تھا۔ کمپنی کے ملازمین نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخی اور غصہ تھا۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بڑھا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر عمل پر پڑی جو شاہ نواز صاحب کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ اسفن یار نے اپنے ایک ملازم سے پوچھا۔ یہ عمل ہے، شاہ نواز صاحب کی بیٹی، ملازم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اسفن یار کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ اسے شاہ نواز صاحب کا بیان یاد آیا جس کی وجہ سے وہ جیل گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک وفادار ملازم نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے دھوکے سے جیل بھجوا دیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس ایک سرد نگاہ عمل پر ڈال کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ عمل نے اسفن یار خان کے دفتر کا نمبر دیکھا اور فوراً فون اٹھایا۔ آ جائیں مس عمل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اسفن یار کی آواز سرد تھی۔ عمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جھجکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اسفن یار کے دفتر تک پہنچی، دروازے پر ہلکی دستک دی اور بولی، میں آئی کم ان سر؟ یس پلیز مس عمل۔ اسفن یار اپنی کرسی پر مکمل شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ عمل نے اس سے پوچھا۔ یس مس عمل، بالکل میں نے بلایا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف مڑا۔
آپ کے والد صاحب کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا، اس نے کہا۔ عمل نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسفنیار یہ صرف رسم کے طور پر کہہ رہا ہے۔ تو پھر اب آپ نے ان کی جگہ جوائن کر لی ہے تو میں آپ کو آپ کی کچھ ذمہ داریاں سمجھا دوں، اسفنیار نے کہا۔ سب سے بڑی اور پہلی بات تو یہ کہ جو کام جب دیا جائے اسے پینڈنگ میں ڈالے بغیر مقررہ تاریخ سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو یہاں یہ سوچ کر آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، اور اگر آپ کو اضافی گھنٹے بھی دینے پڑے تو دینے ہوں گے۔ وہ ایک کے بعد ایک چیز اسے مزے لے لے کر بتا رہا تھا۔ اس کمپنی میں سستی، غفلت اور وقت کا ضیاع بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کام مکمل نہ ہونے پر میری جانب سے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ عمل کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ اسفنیار کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یس سر کے علاوہ کوئی جواب اس کے ہونٹوں سے نہ نکل سکا۔ اب یہ فائلیں اٹھائیں اور سب کی رپورٹ دیں مجھے آج۔ اسفنیار نے ایک بھاری بنڈل اس کی طرف بڑھایا۔ عمل نے ایک بنڈل کی طرف دیکھا تو بے یقینی سے اس کی آنکھوں سے نکلا، یہ ساری آج؟ جی، کوئی مسئلہ؟ اسفنیار نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ نہیں نہیں سر، عمل ہکلاتے ہوئے اٹھی اور فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام ایک دن میں مکمل کرنا ناممکن ہے، لیکن وہ اسفنیار کے سامنے ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ جب وہ اپنے دفتر میں واپس آئی تو اس نے فائلوں کو میز پر رکھا اور انہیں کھولنا شروع کیا۔ ان فائلوں میں کمپنی کے پرانے کیسز اور پچھلے 3 سال کے مالی معاملات کی تفصیلات تھیں۔ یہ سب کچھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے سر چکرانے لگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہ کام کرنا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کام میں لگ گئی۔ اس نے رات گئے تک کام کیا لیکن فائلیں مکمل نہیں ہوئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کل صبح اسفنیار کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ عمل آدھی رات کو تھکی ہاری گھر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا سامنا فریحہ سے ہوا۔ وہ اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھے ہوئے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ واہ، آج تو ہماری بہو کو آنے کی بھی فرصت مل گئی ہے، فریحہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم رات بھر کام کرو گی اور گھر ہی نہیں آؤ گی۔ عمل نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فریحہ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہوا، زبان پر تالا لگ گیا؟ فریحہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ یا اتنی تھک گئی ہو کہ بول بھی نہیں سکتی؟ میں تھک گئی ہوں، مجھے سونے دیں، عمل نے بڑی مشکل سے کہا۔ سونے دیں؟ فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ نے تمہیں اس لیے تو نہیں بہایا نا کہ تم رات بھر باہر رہو اور گھر آ کر آرام کرو؟ یہ سن کر عمل کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میرے باپ کے بارے میں کچھ نہ کہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا، تو تمہارے باپ کی بات کرنے سے تم ناراض ہو جاتی ہو؟ فریحہ نے غصے سے کہا۔ عمل نے پھر سے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فریحہ کے طعنوں کا کوئی جواب نہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی دفتر پہنچ گئی تھی تاکہ کل کی فائلیں آج مکمل کر لے، اور انہیں ختم کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ دفتر میں باقی سب نے بھی آہستہ آہستہ آنا شروع کر دیا۔ وہ ناشتہ کر کے نہیں آئی تھی۔ اس نے پیون سے اپنے لیے چائے منگوا لی۔ ابھی آخری گھونٹ لے کر کب رکھا ہی تھا کہ اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے ساری فائلیں اٹھائیں اور رپورٹس لے کر اسفنیار کے دفتر کی طرف چل دی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اسفنیار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امید ہے آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، اس نے کہا۔ اس نے یقین تھا کہ جتنا کام وہ اسے دے چکا ہے وہ ایک دن میں مکمل کرنا ناممکن ہے، اور اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اپنی توقع کے برعکس عمل کو خوب شرمندہ کرے۔ لیکن جی سر، میں نے ان ساری فائلوں کی رپورٹس تیار کر دی ہیں۔ سن کر اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات ابھرے، جن پر اس نے فوراً قابو پایا اور اتنا ہی کہہ سکا، گڈ، آپ وہ رپورٹس مجھے دے دیجئے اور کچھ اور فائلیں ہیں وہ لے لیں۔ یہ سن کر عمل کی ہمت جواب دے گئی، سر سوری ٹو سے، لیکن اس دفتر میں میرے علاوہ بھی بہت سے امپلائیز ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ جتنا کام آپ نے مجھے دیا ہے وہ ایک دن میں مکمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اسفنیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جی مس عمل، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہاں نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے کام ہیں کرنے کو، اور پھر کسی ایک کو تو بلی کا بکرا بننا پڑتا ہے۔
اسفنیار نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو وہ بلی کا بکرا آپ نے مجھے بنا دیا۔ عمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری فائلیں اسفنیار کے سر پر دے مارے۔ عمل اپنے دفتر میں بیٹھی کام کرتے ہوئے اسفنیار کو کوس رہی تھی۔ جیل میں ہی رہتا تو اچھا تھا، چھوٹنے کے بعد میری زندگی میں زہر گھلنے آ گیا ہے۔ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اس کی ساری بڑبڑاہٹ سن رہا ہے۔ کچھ کہا آپ نے مس عمل؟ وہ اپنی پیٹھ پیچھے بھاری مردانہ آواز پر چونکی مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں اسفنیار ہی تھا۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں سر، کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے اکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسفنیار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ پر کام کا بوجھ کچھ کم کر دوں، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اسفنیار نے اسے گھورا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمل کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے رونا شروع کر دے۔ وہ تھکی ہاری سونے کی نیت سے بستر پر آ کر بیٹھی تھی کہ آریان ایک آواز پر چونکی۔ تمہیں اگر نوکری کرنے کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا شروع کر دو۔ آریان اس پر احسان جتلاتے ہوئے انداز میں بولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوکری کرنا میرا شوق نہیں ہے بلکہ میری مجبوری ہے، اور میں اس کمپنی میں اپنے باپ کی جگہ ملازم ہوں۔ وہ کمپنی میرے باپ کی نہیں ہے جو مجھے میری مرضی سے آنے جانے دے، عمل نے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا بس، شوہر ہوں تمہارا، تمیز سے بات کیا کرو، آریان نے اسے خاموش کروایا۔ اس نے ایک نظر آریان پر ڈالی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ ابھی وہ خود کو پرسکون کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ آریان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہارے گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ کل مجھے نکال کر دے دینا، آریان نے پوچھا۔ یہ سن کر عمل کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ نے ان پیپرز کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ جتنا کہا ہے اتنا کر لینا، آریان نے غصے میں کہا۔ میں وہ پیپرز آپ کو نہیں دوں گی، عمل نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تو پھر مجھ سے لے لینا طلاق کے پیپرز، آریان نے صفاقی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمل میں یقینی سے اس کی پشت کو تکتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ پوری رات اس نے تکیہ بھگویا، نیند اڑ چکی تھی اور دل کی دھڑکن نے اس کی ساری تھکن کو بھلا دیا تھا۔ وہ رات اس کے لیے بہت لمبی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، سر بھی رات بھر جاگنے سے بھاری تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر آریان اور باقی سب کو مکمل نظر انداز کیے رکھا۔ خاموشی کو فریہ کی آواز نے توڑا۔ عمل، تم نے گھر کے پیپرز آریان کو دے دیے ہیں؟ پھپھو، وہ میرا گھر ہے، میرے ابا اور آپ کے بھائی کی نشانی، وہ کاغذات میں کیوں دوں؟ عمل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں تو کام بھی ان کی اپنی بیٹی اور بھانجی بھانجے کے لیے ہی ہیں۔ مجھے عالیہ کی شادی کرنی ہے، فریہ نے ڈٹائی سے کہا۔ عالیہ میری یا میرے ابا کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ اور آریان کی ذمہ داری ہے، اور اس کی شادی کی ذمہ داری آپ کی ہے، عمل نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو بی بی، وہ تمہاری بھی نند اور پھپھوزاد بہن ہے، وہ گھر کیا قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ فریہ نے ہاتھ پار کرتے ہوئے کہا۔ میں قبر میں لے کر جاؤں یا مزار بنواؤں وہ میری مرضی ہے، عمل فوراً اٹھی اور دفتر کے لیے نکل گئی۔ وہ اب مزید وہاں رہ کر ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ دفتر میں بھی اس کا دل بوجھل تھا۔ اس کے دماغ میں گھر والوں کی باتیں، آریان کی طلاق کی دھمکی اور اس کا شفاق رویہ گردش کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن ان ظالم اور شفاق لوگوں سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں۔ آریان سے اسے کسی بھی بھلائی کی امید نہیں تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ اسے طلاق دینے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے کمپنی سے قرض لے کر درخواست دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسفنیار کے سامنے بیٹھی تھی۔ مس عمل، آپ کو اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اسفنیار نے پوچھا۔ میری نند کی شادی ہے، اس نے شرمندگی سے نظریں نیچے جھکائیں۔ اوہ، تو محترمہ شادی شدہ ہیں، اسفنیار نے خود کلامی کی۔ تو آپ کی نند کی ذمہ داری آپ پر کیوں ہے؟ اسفنیار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عمل جو مزید شرمندہ محسوس کرنے لگی تھی، بات سنبھالتے ہوئے بولی۔ میرے شوہر کی آمدنی کافی نہیں ہے اور میں بابا کا گھر بیچنا نہیں چاہتی، اس لیے سر آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ آپ پلیز یہ قرض منظور کر دیں، اس نے التجا کی۔ اسفنیار کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، شاید یہی اس کے لیے صحیح موقع تھا۔ مس عمل، آپ کو کس نے کہا کہ وہ گھر شاہ نواز صاحب کا ہے؟ اسفنیار نے اس سے پوچھا، جس پر وہ بری طرح الجھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھی یقینی سے دیکھا۔ اس گھر میں 50% کمپنی کا حصہ ہے جو قرض لے کر بنوایا گیا تھا، اسی لیے اس کو ایسے ہی بیچا نہیں جا سکتا۔
تو آپ پر پہلے ہی کمپنی کا احسان ہے، آپ دوبارہ قرض نہیں لے سکتی۔ اس کے الفاظ عمل پر قیامت کی طرح گزرے۔ اس کی آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہاں، ایک راستہ ہے، اسفنیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پر امیدی سے اسفنیار کو دیکھا۔ طلاق لے کر مجھ سے نکاح کر لیں، آپ کا شوہر ویسے بھی شوہر کہلانے کے قابل نہیں، اسفنیار نے حقیقت بے باک انداز میں کہی اور ساتھ ہی عمل کا اچھا خاصا خون جلا دیا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ عمل نے غصے سے کہا۔ ذرا سے بھی شرم اور لحاظ ہے آپ میں؟ آپ جیسے خبیث لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنی خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اس نے مزید کہا، میں آپ کے احسان پر لعنت بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ اسفنیار شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل کو سکون محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے باپ کی گواہی کی وجہ سے ہی تو وہ جیل میں گیا تھا۔ اسفنیار سے ملاقات کے بعد وہ دفتر میں نہیں رکی۔ اس کا وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گھر پہنچی، اپنا پرس رکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ چھت کو گھورتی رہی۔ یہ دنیا کتنی ظالم تھی، ہر شخص مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کو رونے سے روکا اور واش روم جانے کے لیے اٹھی کہ اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑے خاکی لفافے پر پڑی نظر۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے انہیں اٹھایا اور جن آنسوؤں کو وہ بہنے سے روک رہی تھی وہ بند توڑ کر بہہ نکلے اور اس کے گالوں کو بھگو دی۔ آریان نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اسی وقت فریا کی آمد ہوئی۔ جاؤ بی بی، اپنا سامان باندھو اور چلتی بنو اپنے اسی باپ کے گھر میں جس پر تمہیں مزار بنوانا تھا۔ اس نے فریا کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور اپنا سامان پیک کر کے اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ اب اس مطلب پرست دنیا میں وہ اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ آج اسے شاہ نواز صاحب کی یاد اور شدت سے آئی۔ اس کے باپ نے ساری زندگی اسے پھولوں کی طرح پالا تھا اور اس ظالم دنیا نے اس پھول کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ اسفنیار نے دفتر میں عمل کی کرسی خالی دیکھی تو پوچھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عمل نے دفتر سے چھٹی لی ہے۔ عمل نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ اب وہ گھر جو وہ سمجھتی تھی اس کے باپ کا ہے وہ بھی قرض پر بنایا گیا تھا۔ نوکری چھوڑنے کا مطلب تھا کہ اسے 50% واپس کرنا پڑے، جبکہ اس کے پاس تو جمع پونجی کے نام پر بس باپ کی یادیں تھیں۔ عدت پوری کرنے کے لیے اس نے دفتر سے چھٹیاں لے لی تھیں اور اپنی چھٹی کی درخواست ای میل کر دی تھی۔ اس کا دل بہت دکھ رہا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مضبوط رہنا ہے۔ تقریباً 12:30 بجے کے قریب جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا، اپنے دھیان میں اس نے بنا نمبر دیکھے فون کان سے لگاتے ہوئے جو ہی ہیلو کہا، دوسری جانب سے آتی بھاری گشدار آواز کی دھڑکن تیز کر گئی۔ ہیلو عمل صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ہیلو قدرے کھینچ کر ادا کرتے ہوئے وہ خاصے شگفتہ لہجے میں گویا ہوا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ اسے کسی طور پر متاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے پہچان چکی ہے۔ جبھی اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ اول تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن پھر بھی اگر آپ انجان بننے سے بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسفنیار خان بات کر رہا ہوں، وہ محفوظ لہجے میں بولا تو اس درجہ گھمنڈ عمل کی پیشانی شکن آلود کر گیا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کوئی آپ کو بھلا نہیں سکتا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں ڈرانے والی تلخی کو چھپا نہ سکی، مگر دوسری جانب بھی شاید بلا کا خود پسند شخص تھا۔ جبھی وہ اس کی بات کا برا مانتے بغیر انتہائی سکون سے گویا ہوا، اس لیے کہ اسفنیار خان کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی اسفنیار خان کو نہیں جانتی تو میں دو بدو بولی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ آپ جیسی صوم و صلات کی پابند لڑکی پہ جچتا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مزے سے بولا تو دوسری طرف اس کی توقع کے عین مطابق چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گھبرا رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا تو عمل غصے سے بولی، میں گھبرا نہیں رہی، میں حیران ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ جیسے ڈھیٹ انسان سے اپنا پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہیں سوچ رہی۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کا برا مانے بغیر نارمل لہجے میں بولا، دیکھیں اسفنیار صاحب، میں غیر مردوں سے باتیں یا ان سے دوستی کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے پریشان مت کریں۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کوئی عام لڑکی نہیں ہیں، جبھی تو میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی جانب خود پیش رفت کی ہے۔
وہ اس کی استعداد کو نظر انداز کیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرتا ہوا بولا تو عمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں میری طرف پیش رفت کرنے والے؟ اور کیا سوچ کر آپ نے مجھے اتنے عزم سے یہ اطلاع دی ہے؟ آپ کوئی اونچی چیز ہیں تو اپنے گھر میں آپ جیسے کرپٹ لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ دوبارہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اس کی آواز بے اختیار ہی اونچی ہو گئی تھی۔ اور دوبارہ آپ بھی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ایک سخت انتہائی سرد لہجے میں بولا تو عمل کی شعلہ برساتی زبان تالو سے لگ گئی۔ اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کا احساس بڑی شدت سے عمل کے اندر جاگ کر اس خوف زدہ کر گیا۔ اسفنیار خان کو آرڈر دینے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے کا خیال رکھیے گا۔ انتہائی کروفر سے بولتا ہوا وہ نئے سرے سے عمل کے غصے کو ہوا دے گیا۔ وہ شخص خود کو سمجھ کیا رہا تھا؟ جل کر سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار دانت پیسے اور فون بند کر دیا۔ عدت کے بعد یہ عمل کا دفتر میں پہلا دن تھا۔ اس نے آج اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفنیار سے اس کی ملاقات ناگزیر ہے، لیکن وہ اسے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے دفتر میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے فائلوں کو کھولا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اسفنیار نے صبح ہی اس کی آمد کا علم ہونے پر اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن عمل مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اسفنیار کو کچھ کام کے سلسلے میں عمل کے دفتر جانا پڑا تو اس نے باہر سے ہی دروازہ بند دیکھا۔ اس نے دستک دی اور بولا، مس عمل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمل نے دروازہ کھولا اور اسفنیار کو دیکھ کر کہا، جی سر، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی سر، آپ ابھی کہہ سکتے ہیں۔ اسفنیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ عمل نے جھجکتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ اسفنیار اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ مس عمل، آپ کے رویے میں اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر، میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، عمل نے جواب دیا۔ میں آج بہت مصروف ہوں، آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسفنیار نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کی چھٹیوں کے دوران آپ کا کام کسی دوسرے کو دے دیا گیا تھا، لیکن اب آپ واپس آ گئی ہیں تو آپ کو وہ کام دوبارہ مل جائے گا۔ جی سر، عمل نے سر ہلایا۔ اور ایک اور بات، اسفنیار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے نکاح کے بارے میں کیا سوچا؟ سر، مجھے آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنا، عمل نے کہا۔ اب آپ جائیں، مجھے کام کرنا ہے۔ اسفنیار کو بہت غصہ آیا۔ نکاح تو وہ اس سے ہر حال میں کر کے ہی رہے گا، چاہے وہ راضی ہو یا نہیں۔ اس کے باپ کا بدلہ وہ عمل سے ہی لے گا، اس نے سوچا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دفتر سے چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ عمل جو بھی تھکی ہوئی تھی آٹو کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب سا لڑکا اس کو مسلسل گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بے چین محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی چادر درست کی اور وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اسفنیار اچانک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر عمل سے کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں شکریہ، میں آٹو لے لوں گی، عمل نے انکار کیا۔ اسفنیار کی آواز میں تلخی تھی۔ اگر خود سے نہیں بیٹھی تو گھسیٹ کر بٹھاؤں گا۔ تماشا لگانے سے بہتر ہے خود جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہاں آنکھوں کی زینت بننے کا زیادہ شوق ہے؟ عمل نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفنیار کے سامنے بحث کرنا بیکار ہے۔ جیسے ہی گاڑی چلی، اسفنیار نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ شکریہ سر، عمل نے کہا، لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اسفنیار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت ضدی ہو، بہتر ہوگا میرے سامنے کرنا چھوڑ دو، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کل تیار رہنا، میں قاضی لے آؤں گا۔ عمل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولی، اسفنیار، مجھے آپ سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ شادی تو ہوگی، تم چاہو یا نہیں، اور اگر تم نہیں مانی تو یہ واحد سہارا جو تمہاری چھت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چھن جائے، اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ بے بسی سے عمل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہیں بچا کر رکھو، کام آئیں گے، اسفنیار نے اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عمل کی بے بسی اور اسفنیار کی ضد نے اس رشتے کو ایک نیا رخ دیا۔ اگلے دن اسفنیار قاضی کو لے کر آیا اور عمل کو ایک غیر واضح خاموش نکاح میں باندھ دیا۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اسفنیار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد اسفنیار اسے اپنے گھر لے آیا۔ عمل اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، اس کا دل خوف اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس صورت حال میں ہے، وہ کس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جب اسفنیار کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عمل کو دیکھا۔ اس نے عمل کے پاس جا کر کہا، اب تم میری بیوی ہو۔ کیوں؟ عمل نے اس سے پوچھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسفنیار نے اس کی طرف دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ یہ سن کر عمل کا دل بیٹھ گیا، وہ حیران ہو گئی اور پوچھا، میرے بابا کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے بابا نے میرے خلاف گواہی دی تھی جس کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا، اسفنیار نے کہا، اور اب میں نے ان سے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ سن کر عمل کا دل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرے بابا نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کیا کرتے تھے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، اسفنیار نے کہا، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا رہا تھا، اس کا دل اس انتقام کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ عمل بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک بار پھر مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی طرف آگے بڑھا۔ عمل پیچھے کھسکی اور خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح ہو چکا ہے نا، اب پلیز میرے قریب مت آئیے گا، آپ اپنی ضد پوری کر چکے ہیں۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ اسفنیار نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا، میری ضد ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ نہیں پلیز، عمل نے کہا اور اس کے ہاتھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تم میری بیوی ہو، اسفنیار نے کہا، اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمل بے بسی سے رو رہی تھی، لیکن اسفنیار کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اسفنیار نے اس کا دوپٹہ ہٹا دیا اور اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ عمل نے مزاحمت کی، نہیں پلیز یہ مت کریں، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے عمل کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ عمل نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسفنیار اسے اٹھا کر بستر پر لے گیا اور اسے اپنے نیچے دبا لیا۔ تم اب میری ہو، اس نے کہا، اب میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ عمل نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسفنیار کے حصار میں پایا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ کل رات کے سارے واقعات ایک بار پھر اس کے دماغ میں گھوم گئے۔ سر بھی بھاری تھا۔ اس نے ان خیالات کو جھٹکا اور تازہ ہونے چلی گئی۔ وہ تازہ ہو کر آئی تو اسفنیار بھی اٹھ چکا تھا۔ عمل نے کوئی بات نہیں کی، وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے ناشتے کے بہانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اسفنیار اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اٹھا اور اس پر ایک نگاہ ڈال کر کہا، انتظار کر رہا ہوں، گاڑی میں آ جاؤ، دفتر ساتھ جائیں گے، لیکن وہاں تم ایک ملازم ہی ہو۔ خود کو میری بیوی سمجھ کر اور یہ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ یہ نکاح محبت کے تحت نہیں، بدلے کے تحت ہوا ہے۔ عمل کے دل کو ایک بار پھر بری طرح زخمی کر کے وہ شخص چلا گیا تھا۔ دفتر میں اس نے باقی سارے ملازموں کی طرح بلکہ شاید ان سے زیادہ ہی کام کیا، کیونکہ وہ یہاں بلی کا بکرا تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی بلی ہی چڑھا دی گئی تھی اسفنیار کے ہاتھوں، اس کے بدلے کی آگ کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ دفتر سے واپسی پر عمل نے خاموشی سے رات کا کھانا تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفنیار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا فرض تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا بنائے۔ وہ اکیلی ہی باورچی خانے میں کام کرتی رہی اور پھر دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، صرف کھانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کھانے کے بعد عمل نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں رکھے۔ اسفنیار نے اسے دیکھا اور کہا، کل صبح جلدی اٹھنا ہے، اس لیے فوراً کمرے میں آؤ، مجھے سستی پسند نہیں ہے۔ عمل نے اس کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساری باتیں بیکار ہوں گی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسفنیار اب تک سو چکا ہوگا، اس لیے وہ بستر کی دوسری طرف آہستگی سے جا کر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی تھی کہ اسفنیار نے اسے بازو سے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کمرے میں آؤ تو اس لیے نہیں کہ میں تمہیں لوریاں سنا کر سناؤں گا، وہ سرد لہجے میں بولا، بلکہ اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے تھکن اتارنی ہے۔ عمل کا دل زور سے دھڑکا۔ صبح اٹھنا ہے، اس نے اسفنیار کو روکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ ہاں تو روز اٹھنا ہوگا، تو کیا روز تو مجھے یہ کہہ کر دور رکھو گی؟ اس کے مزید قریب ہوتا ہوا اس کی سانس بند کر گیا۔ اور پھر رات کے اگلے پہر ہی اس نے اسفنیار سے بہت منتوں کے بعد رہائی حاصل کی تھی۔
دفتر میں عمل اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی جب دفتر میں اسفنیار اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے یہاں کی؟ یہ جو ساری اضافی فائلیں اور رپورٹس ہیں انہیں ڈسکارڈ کرو اور اس جگہ کی حالت سدھارو۔ واقعی عمل کے دفتر میں بہت گندگی تھی۔ اسے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ روزانہ کے کاموں میں ہی اتنا مصروف رہتی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کر پائی۔ اسفنیار کی بات سن کر اسے شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ عمل اپنا دفتر صاف کر رہی تھی، اضافی فائلوں اور رپورٹس کو ٹھکانے لگا رہی تھی جب اسے ایک پرانے فولڈر میں ایک USB ملی۔ اس نے USB کو اپنے کمپیوٹر میں لگایا تو اس میں اسے فرحان احمد اسفنیار کے کزن کی کچھ مشکوک سرگرمیاں دیکھنے کو ملی۔ اس میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جو اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ اس نے کمپنی کی خفیہ فائلیں حریف کمپنی کو فراہم کی تھی اور اسفنیار کو جیل بھجوانے میں اس کا ہاتھ تھا۔ عمل نے فوراً وہ USB لی اور اسفنیار کے دفتر کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو کر کہا، اسفنیار، مجھے ایک بہت اہم چیز ملی ہے۔ اسفنیار نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہے؟ یہ USB۔ عمل نے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اس میں آپ کے خلاف سازشوں کا ثبوت ہے۔ اسفنیار نے ایک USB لی اور اسے اپنے کمپیوٹر میں لگایا۔ جیسے ہی اس نے فائلوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کا اپنا کزن تھا وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ملا؟ اسفنیار نے پوچھا۔ میں اپنا دفتر صاف کر رہی تھی تو یہ مجھے ایک پرانے فولڈر میں ملا، عمل نے جواب دیا۔ اسفنیار نے عمل کو دیکھا اور کہا، تم نے میرا بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ میرا فرض تھا، عمل نے کہا، میں نے تو بس سچ کا ساتھ دیا۔ یہ سب ثبوت ملنے کے بعد اسفنیار نے فرحان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اسفنیار کو بے گناہ قرار دے دیا اور فرحان کو اس کی جگہ جیل بھیج دیا۔ شام کا وقت تھا۔ عمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسفنیار ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور ایک ڈبہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ عمل حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسفنیار نے گلدستہ عمل کے سامنے رکھا اور ڈبہ کھول کر اس میں سے خوبصورت ہار نکالا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا۔ عمل نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ اس نے اسفنیار کے چہرے پر پہلی بار اتنی نرمی اور پیار دیکھا تھا۔ اسفنیار نے خود اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں ہار پہنایا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسفنیار کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب کیوں؟ کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ تم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا جہاں کی خوشیاں قدموں میں رکھ دوں گا، اسفنیار نے کہا۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دو عمل، اس نے کہا۔ یہ سن کر عمل کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اسفنیار کا ہاتھ تھاما۔ اسفنیار نے اسے گلے لگا لیا اور وہ اس کی باہوں میں سمائی اپنے حصے کی خوشیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھی۔